حضرات جو کہ شہاب کیرل سے مکہ چلے ہیں اور کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر شہاب بھائی پہنچے کہاں پر ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے فون اور کمنٹس آئے ہیں، میں اسی وجہ سے آپ سے روبرو ہوا ہوں کہ شہاب بھائی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، مغربی پاکستان نہیں پہنچے ہیں، ابھی راجستھان کی سرزمین پر ہیں، راجستھان کے علاقے کو پار کر رہے ہیں، ابھی راجستھان میں ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کر رہے ہیں کہ آخر شہاب بھائی پیدل کیوں جا رہے ہیں، بڑی مشکلوں کا راستہ ہے۔ کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ کمنٹس اعتراضات کر رہے ہیں، مگر یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کسی کے قدم اٹھتے ہیں تو دنیا داری کے لیے اٹھتے ہیں، کسی کے قدم اٹھتے ہیں تو دنیا کو بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن اس کے مقدر پہ ناز نہ کریں، اس کے مقدر پہ فخر نہ کریں۔ جس کے قدم اٹھے ہیں تو کسی دنیا دار کی زیارت کے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے روزے کی زیارت کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مقدسہ کی سرزمین پر اپنے قدم کو رکھنے کا موقع ملا، اللہ الصمد، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اور میں ابھی آپ کو بتاؤں، لوگوں کے اعتراض یہاں تک ہو چکے ہیں کہ یہ سارا سفر بیکار ہو گیا، یہ تو اپنی دنیا داری کے لیے، یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بس پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، دولت کمانے کے لیے۔ صاحب دولت کمانی ہوتی ہے، وہ سوچ کیوں رہے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، زیادہ لوگ فالو کریں گے، ان کو فالوورز بڑھ جائیں گے، انکم ہوگی۔ یاد رکھیں یہ دنیا کے لوگ ہیں، جو مخلوق ہے نا اللہ کی، یہ مخلوق فقط کسی عمل کے بلبوتے پہ نہیں آتی ہے، بلکہ رب چاہتا ہے تو جس کی طرف کو اپنی مخلوق کو موڑ دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے بزرگان دین، اولیاء کاملین گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو لگایا ہے، تو اللہ نے مخلوق کا رخ ان بندوں کی طرف کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مزار شریف ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے مزار مقدسہ ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ اکثر ایسے مقام پر ملتے ہیں جہاں جنگل ہوا کرتا، آبادی نہیں۔ مزار شریف اکثر جنگل میں نظر آتے ہیں، وہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، مکان نہیں، مگر پھر بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ جمع ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کے دل میں اپنے اس خاص بندے کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ دیکھیں جہاں بھی شہاب جاتے ہیں وہاں کے لوگ استقبال کرتے ہیں، کوئی پھولوں سے سواگت کر رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ ساتھ چل کر کے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہتا ہے، کوئی دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے، طرح طرح کا استقبال، طرح طرح سے ان کے ساتھ میں خیر خواہی کی جا رہی ہے۔ لیکن ہر طرح کی دنیا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں پیدل سفر کرنا اعتراض ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے لوگ جو جانتے نہیں آخر نماز کا طریقہ جسے پتہ نہ ہو، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیکار ہے سفر کرنا، حج پہ پیدل کیوں جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ جن نماز کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہاں کسی ہمارے مفتی، کسی ہمارے بڑے علماء اکابرین کا کوئی پیغام آتا ہے، کوئی بھی اگر فتویٰ آتا ہے اس چیز پر کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو ہماری سراخوں پر ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، لیکن اپنے پاس سے باتیں بنا دیں، خود ہی ہم اپنے آپ ہی باتیں بنا لیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں نالج لینی ہے نا تو خود فیصلے نہ کریں اپنی زبانوں سے، ہم اپنے علماء کا انتظار کریں، اپنے آپ فیصلے نہ کریں۔ اور یاد رکھیں دل کے عقیدے کی بات ہے، پیدل اگر حج کرنے کا معاملہ ہے تو پیدل حج تو بہت سارے صحابہ نے بھی کیا ہے، اور اولیاء کاملین بہت سارے بزرگوں سے ملتا ہے کہ پیدل سفر کیا ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ تاریخ بتاتی کہ حضرت امام حسن نے 25 حج پیدل کر کے کیے، جبکہ ان کے پاس سواریاں ہوتی تھی، ان کے ہمراہ اونٹ ہوا کرتے، سواری کا انتظام ہوتا، لیکن وہ چاہتے تھے اگر میں کعبے کا طواف کروں تو پیدل جا کر کروں، میرے قدم جائیں تو سواری پہ بیٹھ کر نہ جاؤں بلکہ اپنے قدموں کے بلبوتے پہ پہنچ کر میں کعبے کا طواف کروں۔
آج ہم سے اپنے لیے ہم کوشش نہیں کر سکتے، دوسروں پہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنی کمیاں ہمیں نہیں پتا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک وقت کی نماز نہیں ہمارے پاس ہے، ایسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، اعتراض بہت جلدی کرتے ہیں، کتنے بڑے مفتی بن گئے۔ اللہ الصمد نہیں صاحبو، میں تو یہی کہوں گا کہ بڑے ہمت اور جذبے کی بات ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس زمانے کے اندر کے لوگ چند قدم پیدل چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں دکان سے کوئی سودا بھی لینے جانا ہوتا، بازار بھی جانا ہوتا، جو بازار قریب میں مارکیٹ جانا ہوگا تو پیدل نہیں جا پاتے، تھک جاتے ہیں، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے عالم میں اگر کسی نے یہ حوصلہ بنایا ہے تو شہاب نے بنایا ہے، جو کہ ہندوستان سے اللہ حسن پیدل چل کر کے مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو سلام کرتا ہوں ان کے حوصلے کو، یہ تو رب جانتا ان کی کیفیت کو، اللہ جانتا ان کے ارادوں کو، ہمیں کیا پتا۔ بس ہم تو یہی کہیں گے، بس کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ اگر اچھی بات کسی دیوار سے مل جائے تو لے لینی چاہیے، حق بات، اچھی بات کسی دیوار سے بھی ملے تو لے لو۔ ارے ہمیں تو ایک انسان سے مل رہی ہے کہ جب دین کے معاملے کے جذبے آئیں تو اپنے جذبوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر چیز اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مولا میں تو چل دیا ہوں، اب تیرا کرم ہے، اب تیرا فضل ہے، اب تیرا رحم و کرم کی امید پہ اپنے قدموں کو اٹھائے جا رہا ہوں۔ اس لیے صاحبو ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو خود سوچنا چاہیے، ہمیں تو اس بات کا خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے لیکن دوسروں پہ خالی اعتراض کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، ہم ان کو سکھائیں ان باتوں کو، ہم کہ بیٹا دین سے محبت کرنا سیکھو، دین کے راستے کی مشکلوں کو دیکھو۔ ابھی ہمیں کیا پتا ہے جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے، یہ محرم کا مہینہ حضرت امام حسین کی یاد دلاتا ہے۔ تبھی تو پتہ لگے گا جب قدموں کو اٹھا کر کے ہم دور کسی مشقت میں پڑیں گے، جب تھوڑی پریشانی کا سامنے، تب پتہ لگتا کہ ہاں مصیبت ہوتی کیا ہے۔ آج امام حسین کے ذکر کو سنتے ہیں، بہت لوگ اشکبار ہوتے ہیں، اشک آتے بھی ہیں کہ میرے حسین پہ پریشانیاں آئی ہیں، مصیبت آئی ہے، مگر پتہ کب چلے خود پہ احساس ہونا۔ مثال کے طور پہ آج پانی کی قدر نہیں ہے، کیا قدر ہے انسان کو پانی کی؟ لائٹ کا زمانہ ہے، بٹن دبایا پانی چلنا شروع ہوا، ایک گلاس پانی پینے کے چکر میں ایک بالٹی پانی کو خرچ کر دیتا، قدر نہیں ہے۔ اس نے کہ پانی زیادہ ہے نا، اسے مشقت نہیں اٹھانی پڑی، خالی بٹن آن کرنا پڑا، سوئچ کو آن کیا، پانی نکلنا شروع ہوا زمین سے۔ ایک گلاس پانی پینا تھا، ایک بالٹی کو ضائع کر دیا، قدر نہیں کی پانی کی اس نے، کیونکہ اس نے مشقت سے پانی کو نہیں نکالا، اسے پانی نکالنے میں زمین سے دقت نہیں ہوئی، خالی سوئچ کو آن کرنا پڑا۔ ہم لے لیں اب سفر پہ کہیں جانا ہو، ہم راستے میں پیاس کی شدت ہوتی ہے نا، تو جب پانی خرید کے لیے جاتا ہے، ایک بوتل پانی 20 یا 30 روپے کی خریدی جاتی ہے نا، اس کی قدر ہوتی ہے، ایک ایک گھونٹ بڑی سنبھال کے پانی کو پیتا ہے، اس کو سنبھال کے حفاظت سے رکھتا بھی ہے، پانی گرم ہے پھر بھی رکھ لیتا ہے، پھر ٹھنڈے کا نہیں کہ ٹھنڈا نکال کے پینا ہے، کیوں؟ اب پتہ لگا کہ کتنی قیمت مشقت سے پانی ملا ہے، خیال کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ آگے مقام پہ پانی نہ مل پائے تو کیا کروں گا۔ تو پتہ چلا جب تک انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں ہو یا اسے مشقت نہ کرنا پڑے تو احساس نہیں ہوتا، جب خود مشقت کرنی پڑتی تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کی قدر ہوتی کیا ہے۔ ہم تو خالی بیٹھے بیٹھے ہیں، شہاب کے بارے میں کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، ارے ان کے قدموں سے پوچھو جو کہ 1000 2000 نہیں تقریباً 8000 سے زیادہ لمبا سفر طے کر کے، 8000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر طے کر کے اللہ حسن مکے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ تم بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ کتنا مبارک شہر ہے، کتنا برتر و بالا شہر ہے مدینہ، وہاں جانے کی تمنائیں کیا کریں، وہاں جانے کی آرزو کیا کریں، وہاں جانے کی خواہش دل کے اندر رکھا کریں۔ اگر تمہاری تمنا یہ ہوگی یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے تو انشاءاللہ آپ کے مقدر مدینہ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے۔ شہاب بھائی دیکھو، یہ اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ، گویا کہ شہاب بھائی نے بتایا ہوگا،
کہ صاحبو اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں، رب نے طاقت و قوت دی ہے تو مایوس مت ہونا۔ اس نے کہ حج کو جانا، مکے کو جانا، مدینے کو جانا، یہ پیسے کے بلبوتے پہ نہیں یا کسی جانے والے ذرائع کے بلبوتے پہ نہیں، رب جب چاہتا ہے تو کسی بھی ذریعے سے اپنے گھر کو بلا لیا کرتا ہے۔ جب رب چاہتا ہے، جب بھی رب چاہتا ہے بلا لیتا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا، بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مدینہ وہی جاتے ہیں جسے آقا بلاتے ہیں، مدینہ وہی جاتے ہیں جسے آقا بلاتے ہیں۔ صاحبو تم بھی تمنا رکھو کہ پروردگار ہم کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔